السلام علیکم. متن الحق. حسب روایت کچھ چٹکلے، کچھ اس میں اصل بھی ہے، کچھ لفاظی بھی ہے، لے کے حاضر ہوا ہوں. کوشش ہے کہ بھائی کچھ خوشیاں آپ کو دے سکوں. اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں. ایک محاورہ ہے، کیے کرائے پہ پانی پھیرنا. کیے، جن کی اردو دان ہے وہ سمجھ جائیں گے، جن کو اردو دان نہیں ہے ان کو بتا دوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لے کے چلے، پورا تیار، عین مرحلے پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور وہ سب فنش ہو گیا. اس محاورے کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ریئل ہے. یہ سرکاری دفاتر ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اب سہولت کے لیے، وہاں وضو خانہ بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے، باتھ روم بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب جو سرکاری ملازم نہیں تھے، وہ کسی کام سے سرکاری دفتر میں آئے. وہاں ان کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑ گئی، بڑے کام کی. پوچھا تو دفتر والوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جائیں، وہ بہتر ہے، صاف ستھرا ہے قدرے، آپ وہاں چلے جائیں، فلاں فلور پہ ہے. چلے گئے، پہنچ گئے، باتھ روم میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا. جب بیٹھے تو ان کا منہ دروازے کی طرف تھا. اس پر وہاں پر جناب لکھا ہوا تھا، آپ کی بڑی مہربانی، جاتے وقت اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرتے جائیے گا. ایڈوانس شکریہ آپ کا. شادی کے 20-25 سال کے بعد ایک خاتون کو بیوٹی پارلر جانے کا شوق ہوا. سیالیوں نے بتا دیا تھا کہ فلاں بیوٹی پارلر بہت اچھا ہے اور کافی محنت کرتے ہیں. انہوں نے شوہر کو راضی کیا، آپ مجھے بیوٹی پارلر میں لے کے چلیں. کچھ شادی خاندان میں آنے والی تھی، میں وہاں سے تیار ہو کے آؤں گی. میاں صاحب نے کہا چلیے. یعنی بتا دنیا نے ترقی کتنی کر لی ہے، اس طرح مقصد یہ ہے، اس کی دھیان میں رکھیے گا ترقی کتنی ہو گئی ہے. وہ پہنچ گئے، ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے بیگم کو بھیج کے. 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا. خواتین نکل کے جا رہی، پریشان ہو گئے وہ، بیگم میری گئی کہاں. انہوں نے پھر جب 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے، تب انہوں نے سوچا کہ اب جو خاتون نکلیں گی میں ان سے اپنی بیوی کے بارے میں معلومات لوں گا. آخر میں ایک لڑکی نکلی، وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹا ذرا آپ کی مہربانی ہوگی. وہ تڑک کے بولی، شرم نہیں آتی، تم بیوی کو بیٹی کہہ رہے ہو. وہ دیکھا تو انہوں نے ایسا میک اپ کیا، وہ تو ان کی بیٹی کے برابر ہو گئی. نہیں پہچان پا رہا، ایسا میک اپ کیا اس کا. ایسا بھی زمانہ، لیکن بتاتے رہیے گا ذرا اپنی بیگم کو وہاں بھیجتے ہوئے. یہ جو بتا رہا ہوں، یہ تو اب جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تقریباً سچا ہی واقعہ ہے. یہ بہت پہلے یہ پڑھنے میں آیا تھا، لیکن میں نے کہا آپ کو شیئر کر لوں، یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. نیو یارک شہر کہ ایک صاحب کی کسی سے میٹنگ تھی. انہوں نے ہوٹل کا نام دیا کہ فلاں ہوٹل میں آ جائیے گا، میں آپ سے وہاں آ کے مل لوں گا. یہ صاحب جن نے میٹنگ کرنی تھی وہ تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ گئے، ہوٹل میں بیٹھ گئے، لیکن اس رخ بیٹھے کہ ان کو باہر کا سڑک کا پورا نظارہ دکھائی دے رہا تھا. اچھا، ملٹی سٹوری بلڈنگ میں تھا ہوٹل بڑا. انتظار کر رہے تھے اپنے جس پارٹی نے آنا تھا. اس دوران میں انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک آدمی، اسمارٹ سا آدمی ہے، تھا بڑی عمر کا، مستقل دائیں بائیں واک کر رہا ہے اور سگریٹ ختم ہوتا تو سلگا لیتا تھا. وہ گئی خدا سگریٹ پی رہا، اور وہ دیکھ رہا ہے برابر. اس دوران میں آدھا پونا گھنٹہ لگا، ان کا جس پارٹی سے میٹنگ تھی وہ پارٹی بھی آ گئی. آدھا پونا گھنٹہ لگا میٹنگ میں.
لیکن ان کی نگاہ باہر ہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے ابھی بھی وہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پھینک رہا ہے، پیتا ختم کرتا ہے، نیا سلگا لیتا ہے۔ جب وہ میٹنگ ختم ہو کے نکلے باہر، انہوں نے سوچا میں اس سے تھوڑی ہلوائے کروں، رک گئے، اس سے پوچھا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل کریے۔ انہوں نے کہا سر میں پریشان ہو گیا، میں 1.5 گھنٹہ سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مستقل واک بھی کر رہے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں، یہ آپ کون سا برانڈ پی رہے ہیں؟ جو اس نے بتایا وہ بہت مہنگا برانڈ تھا، بہت مہنگا۔ اس نے اور ان جو صاحب سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے تھے ان کی عمر اس وقت تقریباً 60+ تھی۔ تو ان صاحب جو ہوٹل میں سے نکل کے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ آپ سگریٹ کتنی عمر سے پی رہے ہیں؟ اس نے کہا 15-16 سال کی عمر سے۔ عمر کیا ہے؟ بولا 60+۔ کاروباری آدمی تھے، انہوں نے فٹافٹ حساب لگا، کہنے لگے سر آپ کو اندازہ ہے اگر آپ یہی پیسے بچاتے، غور سے سنیے گا، یہی پیسے بچاتے، اتنا اماؤنٹ کا سگریٹ پوچھ چکے، یہ ہوٹل آپ کا ہوتا۔ اس نے جو آدمی سگریٹ پی رہا اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا جینٹل مین ڈونٹ وری، یہ نہ صرف یہ ہوٹل بلکہ یہ بلڈنگ اور سامنے کی 3 بلڈنگیں آج بھی میری ہیں۔ السلام علیکم۔